سید معاذ ابن سید معین صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اور تقریر پیش کریں۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے تاریخ اسلام۔ یہ پپل گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سماعت کلاس دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی تاریخ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہجہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذیقعدہ 1027 میں ارجمند بانو ممتاز محل کے وطن سے پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیخ ابوالوارد ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد کنجی سے حاصل کی اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور الہانہ محبت رکھتے تھے۔ جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء کو معاشرتی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفے یا تحائف سے نوازتے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم و سلوک معرفت حاصل کی۔ ان کی اطاعت و عبادت کی حالت ہے کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبل رو ہو کر بیٹھے رہتے۔ اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے، بعد نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور متوالہ ذکر میں مشغول ہو جاتے اور چاشتی کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے۔ ہمیشہ باوضو رہتے، کلمہ طیبہ دیگر وظائف پابندی کے ساتھ ادا کرتے۔ پیر جمعرات جمعے کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، منصف مزاج اور ملکی نظام کے بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ 1068 میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نوار فرمائی۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد میں تعمیر فرمائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ کی حکومت کارچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی نظام کے تحت نشہ آور چیزوں ناجگانوں کے خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی، راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ انہوں نے کسی مذہب مقام کو گرانے کا بھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ و مذہب کے لوگ خوشحالی امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے رسموں کو ادا کرتے۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات کو غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اسلامی شاعری علوم میں سب سے خاص لگا تھا۔ یوں تو ان کے دور میں بہت سی دینی اور علمی کام انجام دیے گئے اور بہت سی کتاب شائع کی گئی۔ انہوں میں سے علامہ حسن کی کتاب رد شیعہ اور دوسری مولانا مصطفیٰ کی نجم الفرقان ہے جو قرآن مجید کے الفاظ کی فہرست ہے۔ اس کے علاوہ گرا قدر علمی کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے علماء کو ایک جماعت کا حکم دیا کہ فقہ کی تمام کتابوں سے مسائل منتخب کرے، ایک ایسی جامع کتاب تیار کیجیے جو فقہ کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو۔ شیخ نظام الدین کو جماعت کا صدر بنایا گیا۔ چنانچہ علماء کی 8 سالوں محنتوں کے بعد فتاوی عالمگیر شائع تیار ہوئی جس پر اس زمانے میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ روزانہ اس کتاب کا ایک صفحہ شیخ نظام سے پڑھ کر اس کو غور و فکر کرتے اور علماء کی متفقہ رائے سے اس کو لکھا جاتا۔ حقیقت میں ایسا علمی کارنامہ ہے کہ جس نے علماء و طلبہ کو فقہ کی تمام کتابوں سے بنیاد کر دیا۔ جب اس کو عرب کے علماء نے پڑھا تو اسی بڑی قدر کی نکات سے سیکھا اور پھر عرب میں اس کو فتاوی ہندیہ کے نام سے شائع کیا۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔